بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 28ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری ہے، کبھی کسی حال میں بھی بیوی کو ماں کہہ کر مخاطب کرنا بڑی نامعقول بات ہے۔ جب تک اس حماقت کا مقررہ کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا، بیوی شوہر پر حرام رہے گی۔ اس کا کفارہ ایک باندی یا غلام کا آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپس کی سرگوشیوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور گناہ و زیادتی کی باتیں نہ کیا کریں۔ کانا پھوسی اور سازش شیطانی فعل ہے۔ محفل کی نشست و برخاست میں آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ سچے اور ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور باوجود خود حاجت مند ہونے کے اس کی دستگیری پر اپنا دل تنگ نہیں کرتے، بلکہ خوش دل رہتے ہیں، برخلاف منافقوں کے کہ یہ لوگ شیطان جیسی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلے بدعمالی کی ترغیب دیتے ہیں، پھر یہ کہہ کر دور ہٹ جاتے ہیں کہ اے گمراہو، اب ہم سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، تم جانو اور تمہارے اعمال۔ لوگوں، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اگر یہ صحیفہ پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اب ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ سے خفیہ نامہ و پیغام جاری مت کرو۔ وہ دشمن دین ہے، ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ کافر پر اعتبار کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ تمہارے دوبارہ کافر بن جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاک صاف مومن عورتیں اگر ہجرت کر کے آئیں تو بعد آزمائش ان کو اپنے معاشرے میں داخل کر لو، ورنہ کفار کی طرف ان کو واپس کر دو۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ خدا کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو سیسا پلائی دیوار کی طرح جم کر جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس بشارت کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی اور ان کے اسم مبارک احمد کے بارے میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ کافر اللہ کے چراغ کی روشنی کو پھونکے مار مار کر بجھا نہیں سکتے۔ مومنوں، عنقریب تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، جمعہ کی اذان سننے کے بعد نماز میں شامل ہونے کی جلدی کیا کرو، اور خرید و فروخت کا کام بند کر دیا کرو۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر بے شک اپنی روزی کمانے میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا فرمایا، پھر تم سب میں کوئی کافر ہے کوئی مومن، اور تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ ہاں، اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو انہیں معاف کر دو، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر عورتوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی پاک حالت میں ان کو طلاق دو، اور عدت کی مدت کا حساب رکھو۔ دوران عدت ان کا باہر نکلنا بے حیائی ہے۔ عدت کی مدت 3 مہینہ ہے، اور حاملہ کی مدت وضع حمل ہے۔ حاملہ مطلقہ عورت کو وضع حمل تک خرچ دینا شوہر کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، بیویوں کی خاطر سے آپ اللہ کی نعمتوں کو ترک نہ کریں، اور عہد کرنا قسم کے برابر ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح پیغمبروں کی بیویوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پیغمبر کی مدد کے لیے اللہ اور جبرائیل امین اور نیک کردار مسلمان موجود ہیں۔